بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل انفارمیشن ورلڈ میں آپ کا ویلکم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں انٹارکٹیکا پر کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے وہ۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے ناظرین تک پہنچاؤں۔ تو دوستوں شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنا چاہوں گا میں اس شعر سے کہ اے نظر دیکھ ذرا اس زمین پر کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ کہیں پر بہتے دریا اور نہریں ہیں، کہیں پر برف کے ٹکڑے ہیں۔ دوستوں برف کی تہہ کہہ لیں یا انٹارکٹیکا یا تین بڑے سمندر بحر الکاہل، بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا انتہائی جنوبی بر اعظم ہے جہاں قطب جنوبی واقع ہے۔ یہ دنیا کا خشک ترین، سرد ترین اور ہوا زدہ ترین علاقہ ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تمام بر اعظموں سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے بعد دنیا کا 5واں بڑا بر اعظم ہے۔ انٹارکٹیکا 98% برف کی تہہ سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں باقاعدہ کوئی بھی انسانی بستی نہیں ہے۔ یہاں صرف سائنسی مقاصد کے لیے سائنسدان آتے رہتے ہیں اور اپنے تجربی مشاہدات کرتے رہتے ہیں۔ انٹارکٹیکا یونانی لفظ انٹارکٹیکو سے نکلا ہے، جس کا مطلب آرکٹک کے مد مقابل ہے۔ اس بر اعظم کو سب سے پہلے روسی جہاز نے 1820 میں دریافت کیا تھا اور وہی انہی کی موجد ہیں۔ 1959 میں دنیا کے 12 ممالک کے درمیان اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت اس علاقے میں عسکری سرگرمیاں اور معدنیاتی تلاش کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ مختلف قسم کے سائنسی تجربات اور مشاہدات کرنے کے لیے دنیا بھر سے موسم گرما میں سائنسدانوں کی انٹارکٹیکا پہنچنے والی تعداد ہر سال 5000 سے بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، انٹارکٹیکا کے پہاڑوں کی بات کی جائے تو یہاں کی بلند ترین چوٹی وکسن ہے، جس کی بلندی 16050 فٹ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے سرد ترین مقام بھی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ کم بارشیں بھی یہیں پر ہوتی ہیں۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -80 اور -90 کے درمیان رہتا ہے۔ موسم گرما میں ساحلی علاقوں پر درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 5 سے 15 کے درمیان رہتا ہے۔ یہاں بارشوں کی کمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قطب جنوبی پر پورے سال میں صرف 4 انچ بارش ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا ہمارے کرۂ ارض کی ایک ایسی سرزمین ہے جس کے موجودہ حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسی رہی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی اجاڑ اور گنجان آباد رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں کی گئی تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ انٹارکٹیکا بر اعظم ہمیشہ سے ہی سرد، گنجان آباد اور اکیلا نہیں تھا، کہ اس بر اعظم پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ پورا خطہ سرسبز درختوں اور نباتات سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس میں ماضی میں اس علاقے میں مختلف قسم کے جاندار بھی پائے جاتے تھے، جانور وغیرہ، اور اس علاقے میں سرسبز اور ہرے بھرے درخت بھی سر اٹھائے رکھتے تھے اور اس خطے کی شان و شوکت کو بڑھا رہے تھے۔ دوستوں، اس دور میں یہ علاقہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے بعد ایسا کیا ہوا اور وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ علاقہ اتنا سرد اور بالکل ہی بے جان خطہ بن کر رہ گیا، جس کے نتیجے میں یہ خطہ دنیا کی ہر قسم کی حرارت سے محروم ہو گیا۔ اس سلسلے میں ماہرین تحقیقات کر رہے ہیں اور وہ عوامل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن عوامل نے اس خطے کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں آنا، یہاں سیر کرنا یا اس خطے کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بر اعظم انٹارکٹیکا برف کی ایک تہہ بن گئی اور یہاں پر آبادی کا وجود ناممکن ہو گیا، جس کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ علاقہ جنت کی ایک ٹکڑی ہے اور جنگلاتی نظام کا دیدہ زیب ہے، جو اس کرۂ ارض پر کچھ اس طرح نمونہ دیب ہوا ہے کہ دنیا والے اس کے سحر میں کھو کر رہ گئے۔ انٹارکٹیکا کی پہاڑ، پہاڑیاں اور وادیاں سر اٹھائے ہوئے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ خطہ اپنے آپ میں بہت سی باتیں چھپائے ہوا ہے جن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جن کا ہر صورت دنیا کے سامنے آنا ضروری ہے۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کی جائے تو انٹارکٹیکا بر اعظم دنیا کا سب سے سرد ترین اور سب سے خشک ترین بر اعظم ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ سرد ترین ہوائیں بھی اسی علاقے میں چلتی ہیں۔ یہاں پر کئی علاقوں میں بعض اوقات 320 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں۔ بر اعظم انٹارکٹیکا کا 98% علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ دنیا کے سب سے سرد ترین بر اعظم کا کم سے کم درجہ حرارت -93 ریکارڈ کیا گیا ہے
اور موسم گرما میں سب سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 14.5 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کی بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف کی شیٹ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو برف کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ صاف پانی ہے اس کا 70% بھی اسی براعظم میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر اس براعظم کی تمام برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ اضافہ بہت زیادہ ہوگا، جو کہ 16 فٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف پگھلنے سے زمین پر تباہی پھیل جائے گی اور بہت سے علاقے پانی میں ڈوب جائیں گے اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ انٹارکٹیکا پر برف کی چوڑائی میکسیمم 1.5 کلومیٹر ہے۔ اگر انٹارکٹیکا کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کے رقبے سے جڑی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کا رقبہ امریکہ سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ بھی براعظم انٹارکٹیکا میں واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کو ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹینز کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ 3500 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ براعظم سائنسدانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت براعظم انٹارکٹیکا میں دنیا بھر کے 30 ممالک کے ریسرچ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں۔ یہ سرتن براعظم نہ صرف اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہے، بلکہ یہ بڑا حیرت انگیز بھی ہے، کیونکہ موسم سرما میں براعظم انٹارکٹیکا کے کئی علاقوں میں سورج نکلتا ہی نہیں ہے اور مکمل طور پر اندھیرا رہتا ہے، اور یہ رات کئی ہفتوں پر محیط ہوتی ہے۔ اور اس طرح موسم گرما میں بھی کئی ہفتوں تک سورج ڈھلتا ہی نہیں ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کی بات ہو رہی ہو اور یہاں پر موجود خوبصورت پرندوں کا ذکر نہ ہو تو براعظم انٹارکٹیکا کی بات ادھوری رہتی ہے۔ اس براعظم میں پینگوئنز بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پینگوئنز اس براعظم میں خطرناک چٹانوں، برفانی تودوں کے درمیان اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کی زمین بالکل بنجر ہے، یہاں پر کوئی بھی درخت نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا پودا جو زمین پر اگ سکتا ہو یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن انٹارکٹیکا کے آس پاس تھوڑے سے علاقوں میں، کچھ علاقوں میں 2 قسم کے پھولوں کی پیدائش کا پتہ چلا ہے۔ لیکن پاکستانی یہ بات نہیں جانتے کہ براعظم انٹارکٹیکا میں 25 جنوری 1991 میں پاکستانی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، جو کہ کسی بھی اسلامی ملک کا یہاں لہرایا جانے والا پہلا پرچم ہے۔ آپ نے ٹائٹینک جہاز کا تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ جہاز برف کی ایک چٹان سے ٹکرا کر سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس برف کی چٹان نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جہاز کو ٹکرا کر سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ آج تک کا سب سے بڑا آئس برگ بھی انٹارکٹیکا میں ہی دیکھا گیا تھا۔ آئس برگ سمندر میں تیرتے ہوئے برف کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، جو کہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے جزیرے سے علیحدہ ہو کر سمندر میں تیرنے لگتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں سب سے بڑا آئس برگ مارچ 2000 میں دیکھا گیا تھا، جس کی لمبائی 270 کلومیٹر اور چوڑائی 40 کلومیٹر تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ برف انٹارکٹیکا میں پائی جاتی ہے۔ لیکن دوستوں، انٹارکٹیکا میں برف کس تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1992 سے لے کے اب تک یہاں 3 ٹریلین سے بھی زیادہ برف پگھل چکی ہے۔ 1992 سے لے کے 2011 تک براعظم انٹارکٹیکا میں ہر سال 76 بلین ٹن برف پگھل رہی تھی، اور 2012 سے لے کر اب تک سالانہ 219 بلین ٹن برف پگھل رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے دنیا کے لیے۔ انٹارکٹیکا کے تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کے بارے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہاں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ برف پگھلنے کی رفتار اس سے کئی زیادہ ہے جتنی کہ ہم سمجھ رہے تھے۔ انٹارکٹیکا کا علاقہ بہت خوبصورت ہے، لیکن سیاحوں کے لیے یہاں قدرتی خزانہ ہونے کے باوجود بہت کم لوگ یہاں اس دشوار گزار راستے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ پورا براعظم اتنا خوبصورت ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ اس انٹارکٹیکا کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کا علاقہ صاف شفاف برف اور پانی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے بہت سے باہمت سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور انٹارکٹیکا کے دل فریب نظاروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کو اس حسین براعظم انٹارکٹیکا میں آنے میں اتفاق ہو تو آپ یہاں کی برفیلی چٹانیں اور اس کے آس پاس کے خوبصورت نظاروں کو ساری زندگی نہیں بھلا پائیں گے۔ انٹارکٹیکا کے چمکتے دمکتے برفیلے ٹکڑے اور ان پر کھیلتے ہوئے پینگوئنز اس علاقے کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور انسان ان مناظر میں کہیں کھو سا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک دنیا کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے،
امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہماری باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر دبا دیجیے گا اور بیل آئکن ضرور دبائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔